الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جانیں گے کہ عید کے دنوں میں ہم کیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، قرآن کی تلاوت سننا۔ آپ حفظ کی حالت میں قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کر تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن آپ قرآن کی تلاوت سن ضرور سکتے ہیں۔ تو حفظ کی حالت میں جب آپ کا اللہ سے قریب ہو جانے کو دل چاہے، تو پھر آپ کا دل کسی پریشانی کی وجہ سے بے سکون ہو، تو فوراً یوٹیوب سے یا کسی بھی اور ویب سائٹ سے قرآن کی تلاوت سن لیں۔ ایسے آپ قرآن سے دور نہیں جائیں گے اور آپ کا دل سکون بھی مل جائے گا۔ نمبر 2 ہے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنا۔ حفظ کی حالت میں آپ مصحف کو ہاتھ تو نہیں لگا سکتی، لیکن آپ وہ کتاب ضرور پڑھ سکتی ہیں جس میں قرآن کا ترجمہ اور تفسیر ہو، یا کوئی اگر نوٹس وغیرہ ہوں آپ کے پاس قرآن کے بنائے ہوئے موجود ہوں تو آپ وہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ وہ مصحف نہ ہو اور اس میں عربی اس پہ لکھی ہوئی نہ ہو، یا اگر آپ کہیں سے قرآن کا کوئی کورس کر رہے ہیں، وہ آپ کا ویڈیو لیکچر کی صورت میں یہ لکھ کر سبق دیتے ہیں، تو وہ لیکچر بھی آپ لے سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر ہو سکے تو اسلامی پوڈ کاسٹ بھی دیکھیں تاکہ آپ کا علم میں اور اضافہ ہو اور آپ کا وقت نیکی کرتے ہوئے گزرے۔ نمبر 3، ذکر اللہ۔ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے کسی پہ کوئی بھی پابندی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی حالت میں آپ کو اللہ کا ذکر سے منع کیا گیا ہے۔ سو آپ دن رات تسبیح کریں، اور تسبیح میں آپ جو چاہیں پڑھ سکتی ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ کو قرآن کا کوئی حصہ زبانی یاد ہے تو وہ بھی آپ اپنے دل میں پڑھ سکتی ہیں۔ آپ کے علم میں جو بھی قرآنی آیت ہیں یا کہ آپ کے حافظے میں جو بھی صورتیں ہیں وہ آپ بلا جھجک حفظ کے دنوں میں پڑھ سکتی ہیں۔ نمبر 4، ہم اکثر حفظ کے دنوں میں ویسے دعا نہیں مانگ سکتے جیسے عام دنوں میں، کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب نماز ہی نہیں پڑھ سکتے تو پھر دعا کیسے قبول ہوگی۔ آپ کو یہ بالکل نہیں سوچنا، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ جس حالت میں آپ ہیں اس حالت میں اللہ نے خود ہی آپ کو نماز سے منع کیا ہے۔ اس لیے آپ تو حفظ کی حالت میں بھی اللہ کا حکم مان رہی ہیں اور اللہ کی فرمانبرداری کر رہی ہیں، اور وہ کام نہ کریں جس سے اللہ نے منع کیا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ تو ایسے تو آپ کی دعائیں اور زیادہ طاقتور ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ ان بندوں سے بہت محبت کرتا ہے جو اللہ کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے سو جتنی ہو سکے دعائیں مانگے، بے شمار توبہ کریں، کیونکہ جو انسان اللہ کی دی ہوئی تکلیف پر صبر کر لیتا ہے اور اس تکلیف میں بھی اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہے، اللہ اس کی فریاد کبھی رد نہیں کرتا۔ آپ حفظ کے دنوں میں رات کے آخری پہر نماز تو نہیں پڑھ سکتی، لیکن دعا ضرور مانگ سکتے ہیں۔ آپ فرض نمازوں کے قریب نہیں جا سکتے، لیکن اذان کی آواز سننے پر اذان کو اپنے دل میں ساتھ ساتھ دہرا کر دعا ضرور مانگ سکتے ہیں۔ اور جمعہ کا دن ہو تو آپ سارا دن دعا مانگ سکتے ہیں، کیونکہ جمعہ کے دن ایک وقت ایسا بھی ہوتا ہے جب مانگی گئی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ آپ عصر اور مغرب کے درمیان دعا مانگ سکتے ہیں، کیونکہ اس لمحے کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ موسیقی کی نماز سے روکنے کا مطلب دعا سے روکنا نہیں ہے۔ نمبر 5، صدقہ دینا۔ عبادت کا لفظ صرف نماز تک محدود نہیں ہے، عبادت تو اس سے بھی آگے کی چیز ہے۔ عبادت تو یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندوں کی مدد کریں، عبادت تو یہ ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، عبادت تو یہ ہے آپ انسانوں کا احساس کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں۔ صدقہ صرف پیسوں کا نہیں ہوتا، صدقہ لفظوں کا بھی ہوتا ہے، صدقہ لہجوں کا بھی ہوتا ہے۔ سو کوشش کریں کہ اگر ایک طرف سے نیکیوں کا سلسلہ بند ہو گیا تو دوسری طرف سے نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے، کیونکہ صدقہ انسان کو جنت تک لے جانے کی طاقت رکھتا ہے، اور جو جنت تک چلا جائے وہ اللہ سے دور تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کوشش کریں کہ جس طرح بھی ہو سکے آپ اللہ کے بندوں کے کام آئیں، تاکہ اللہ آپ کے کاموں کو سنوار دے۔ آپ اتنی تکلیف میں رہ کر بھی جب اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کو کوشش کرنے والا انسان سب سے زیادہ پسند ہے، اور جو اللہ کے پاس رہنے کی کوشش میں ہر وقت لگا رہتا ہے۔ نمبر 6، درود شریف پڑھیں۔ اللہ کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کے محبوب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دور نہیں ہونا۔ جہاں اور جب اللہ کا ذکر کرنا ہے وہاں تب آپ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کرنا ہے، ان پر درود بھیجنا ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے بدلے میں اللہ بھی اس انسان پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روٹین خراب نہ ہو، آپ اس دائرے میں رہیں جس دائرے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنے کا حکم دیا ہے، تو آپ نے کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی یہ محسوس نہیں ہوگا کہ آپ اکیلے ہیں۔ نمبر 7، نفس کو قابو میں رکھنا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حفظ کے دنوں میں ہم سے بہت سارے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ جب ان دنوں میں ہمیں نماز اور قرآن کے حوالے سے چھوٹ دی گئی ہے تو مطلب ان دنوں میں ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور ایسے ہم نفس پر قابو نہیں رکھ پاتے۔ تو آپ خود کو آپ کو اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے، اور یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اس کا اللہ کے یہاں بہت اجر ہے۔ جب انسان موقع ہونے کے باوجود بھی گناہ نہیں کرتا تو اس گناہ کو چھوڑنے کا اجر اس سے عموماً مقرر کیا گیا اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ جہاد کی ایک قسم ہے، جب انسان اللہ کی خاطر خود سے اور شیطان سے لڑتا ہے تو اصل میں وہ جہاد کر رہا ہوتا ہے، اور جہاد کا اجر اللہ کے ہاں جنت ہے۔ تو بس اپنے حفظ کے دنوں میں خود کو اللہ کی یاد میں اتنا مگن رکھنا ہے کہ آپ کو کسی گناہ کا وقت نہ مل سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔